السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بڑے ہی درد دل کے ساتھ ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں نے اس بات کو لازم سمجھا کہ موجودہ دور کا بہت ہی بڑا المیہ اور آج کے دور کے تلخ حقائق آپ کے سامنے رکھوں۔ حق اور سچ کی باتیں سننا ہمیشہ سچے اور باہمت لوگوں کا کام ہے، اور میں پر امید ہوں اور آپ سب سے اپیل بھی کرتا ہوں کہ میرا یہ آج کا پیغام ویڈیو کی صورت میں جہاں بھی جائے اس کو پورا سنیے اور پھر سنا کر اپنا محاسبہ کیجیے۔ جب سے پاکستان بنا ہے، پاکستان بننے کے بعد مالی مسائل، مہاجرین کی آباد کاری اور جنگ کشمیر کے ساتھ ساتھ پاکستان کے مختلف لیڈروں نے حوث اقتدار میں پاکستان کی کمزور جمہوریت کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا، اور یہ سلسلہ آج تک جاری و ساری ہے۔ پاکستان کے ساتھ جو ملک آزاد ہوئے تھے، جو ریاستیں آزاد ہوئی تھیں، آج وہ ترقیوں کی منزلیں طے کرتے ہوئی کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اور آج پاکستان کو بنے ہوئے تقریباً 76 سال کا عرصہ گزر گیا، اور پاکستان کی موجودہ صورتحال آپ سب کے سامنے ہے۔ آئیے سب جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ پاکستان کی آج موجودہ صورتحال ہے، ایسی صورتحال کس وجہ سے ہے۔ جب الیکشن قریب آتے ہیں، خواہ وہ سوشل میڈیا کی دنیا ہو یا زمینی لحاظ سے، جو لوگ سوشل میڈیا سے اٹیچ ہیں وہ اس بات سے باخبر ہیں کہ الیکشن کے دنوں میں الیکشن کی گفتگو، الیکشن کی کمپینیں سوشل میڈیا کی دنیا میں، سوشل میڈیا کے جس بھی پلیٹ فارم کو اوپن کرتے ہیں، ہر پلیٹ فارم پر الیکشن کی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، الیکشن کے بارے میں بحث مباحثے ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور آپ جہاں بھی چلے جائیں، جہاں آپ کو 4 بندوں کا کٹ نظر آئے، یہ کٹ خواہ کسی ڈیرے داری پر ہو یا کسی بازار پر ہو یا کسی محلے میں لوگ کھڑے ہوں، تو آج کی سیاست اور سیاستدانوں کے بارے میں بحث و تکرار کر رہے ہوتے ہیں، اور بحث و تکرار کرتے ہوئے بات اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے لڑ پڑتے ہیں، ایک دوسرے کے گریبان تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ نام نہاد ایم پی اے، ایم این اے اور نام نہاد ہمارے نمائندوں کے پیچھے لگ کر، یہ ہمارے نام نہاد ایم پی اے، ایم این اے 5 سال تک ہماری خبر تک نہیں لیتے۔ جب الیکشن قریب آتے ہیں، جس طرح چوہے اپنے بلوں سے نکلتے ہیں، یہ اپنے گھروں سے نکل پڑتے ہیں، بھاگتے دوڑتے ہیں، الیکشن کی کمپینیں تیز کر دیتے ہیں، اور ہمارے عام عوام کو مختلف قسم کے لالچ دے کر، مختلف قسم کے چکمے دے کر کوشش کرتے ہیں کہ ووٹ جتنے سے جتنے ہو سکے ان سے خرید لی جائیں، یہ بندے خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب الیکشن ہو جاتے ہیں یہ 5 سال تک پھر ہماری خبر نہیں لیتے، بلکہ یہاں تک اپنے علاقے کے لوگوں کا حال تک نہیں پوچھتے، اپنے علاقے کا چکر نہیں لگاتے کہ میرے علاقے کے لوگوں کو کیا مسئلے مسائل ہیں، اور ہم عوام بلا سوچے سمجھے ان کے لالچوں میں آ کر پھر ووٹ ان کو دیے جا رہے ہیں، اور آج 76 سال کا عرصہ گزر گیا، ہم ان بگوڑوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ آج اپنا محاسبہ کیجئے کہ ان 76 سالوں میں ان لوگوں نے ہمیں کیا دیا ہے۔ میں بھی تقریباً 25 برس کا ہو گیا ہوں۔ ان 25 برسوں میں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، دیکھتے آ رہا ہوں، اس پیارے پاکستان کے حالات کو دیکھ رہا ہوں، اور ان حالاتوں میں ہی بڑا ہوا ہوں، اور سب کچھ میرے آنکھوں کے سامنے ہے کہ یہ پاکستان کے حالات کس طرف کو جا رہے ہیں۔ اور ان 25 برسوں میں ایک ایسی جماعت کو جانتا ہوں، ایک ایسی جماعت کو دیکھتے آ رہا ہوں جس جماعت نے فی سبیل اللہ کے طور پر کام کیا، خدمت خلق کی، انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کیا۔ وہ جماعت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، وہ جماعت جس کا نام سن کر بڑی بڑی سپر پاوریں ڈرتی ہیں، امریکہ جیسا ملک ڈرتا ہے، انڈیا جیسا ملک خوف کھاتا ہے، وہ جماعت جناب پروفیسر محترم
حافظ سعید صاحب کی ہے، وہ جماعت جس نے ہر حالات میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ کوئی بھی ایسے حالات پیدا ہو جائیں، خواہ وہ سیلاب کی صورت میں ہو، خواہ وہ طوفان کی صورت میں ہو یا سیلاب کی صورت میں، ہر حال میں ان مجاہد بھائیوں نے، اس ہماری جماعت نے پاکستان کا ساتھ دیا، ہر لحاظ سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، رمضان بازار لگائے، سحری اور افطاری کا انتظام و احترام کیا۔ پچھلے دنوں میں جب یہ سیلاب آیا تھا تو اس ہماری جماعت نے، ان ہمارے مجاہد بھائیوں نے سب سے بڑھ کر کام کیا۔ سب سے آگے ہونے والی یہ جماعت، سب سے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والی یہ جماعت آج الیکشن کے میدان میں PMML پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی حیثیت سے کرسی کا نشان لے کر الیکشن کے میدان میں اتری ہے۔ تو آج بھائیو ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس جماعت کا ساتھ دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ امانتیں امانت داروں کو سپرد کریں جو اس کے حقدار ہیں۔ تو یہ ووٹ ہمارے پاس امانت ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ جو اس امانت کے حقدار ہیں ان کو دیں۔ اپنا محاسبہ کیجیے، سوچیں اور سمجھیں، پھر جائزہ لیجیے کہ ہمارا کس کو حق بنتا ہے کہ ہم اس کو امانت دیں، اس کو ووٹ ڈالیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اسی جماعت کو ہی ووٹ دیں، نہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، بلکہ میں بتا رہا ہوں جس جماعت نے پاکستان کے لیے اتنا کچھ کیا، پھر ہمارا بھی کچھ نہ کچھ فرض تو بنتا ہے کہ ہم بھی اس جماعت کو آگے لے کر آئیں، اسمبلیوں میں بٹھائیں اس جماعت کو، اس جماعت کے لوگوں کو مرکزی حوض تک پہنچائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج طاقت دی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس طاقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے صحیح استعمال کیجیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح ہمارے پہلے 76 سال گزر گئے، کہیں یہ بھی ہمارے سال ان سالوں کی طرح نہ ہو جائیں۔ تو آج وقت ہے سنبھلنے کا، کہیں ہمیں پچھتاوا نہ ہو کسی بات پر کہ کاش ہمیں کوئی سمجھانے والا ہوتا، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے روز ہمیں اس بات کا جواب دینا پڑ جائے کہ آپ کو امانتیں دی گئی تھی، آپ کو طاقتیں دی گئی تھی ووٹ کی صورت میں، تو یہ آپ نے امانت کن لوگوں کے دی ہے؟ اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ تو کم سے کم ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کا سوچنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سال بھی 76 سالوں کی طرح ہو جائیں، تو اس 76 سالوں نے ہمیں کچھ نہیں دیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ وقت ہے سنبھلنے کا، کہ ہم سنبھل جائیں۔ یہ وہ جماعت ہے جس جماعت کو مختلف پابندیوں میں جکڑ بھی دیا گیا، لیکن آج تک اس جماعت نے کوئی بھی احتجاج نہیں کیا۔ آج بھی اس جماعت کے سربراہ جناب پروفیسر حافظ سعید صاحب نظر بند ہیں، لیکن اس جماعت نے آج تک کوئی ہڑتال نہیں کی، کوئی جلسہ جلوس نہیں کیا، پاکستان کے املاک کو نقصان نہیں پہنچایا۔ یہ دوسری جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں، آپ اس سے اچھی طرح واقف ہیں کہ 9 مئی کا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 9 مئی والے دن کیا ہوا تھا، جو بھی ہوا تھا، جس طرح بھی کچھ کہتے ہیں کہ انہوں نے سبھی کچھ کیا تھا حکومت والے، جو بھی تھا، لیکن ملک کو نقصان تو پہنچا۔ لیکن یہ وہ جماعت ہے جس جماعت کی وجہ سے آج تک پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا بلکہ فائدہ ہی فائدہ پہنچا ہے۔ جس طرح علامہ اقبال نے کہا تھا، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، یہ شعر اس وقت کہا تھا جب پاکستان اور ہندوستان اکٹھے تھے۔ اگر آج علامہ اقبال زندہ ہوتے تو یہ ضرور کہتے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے پاکستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، اب پچھتائے کیا ہود جب چڑیاں چوگی کھیت، پھر پچھتاوا ہمارے کوئی کام نہیں آئے گا۔ تو آج وقت ہے، وقت کو سنبھال لیں اور اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کیجیے۔ اور بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کے ہاں یہ سنتا ہوں کہ جناب مولویوں کا کیا کام ہے الیکشن میں آنا، سیاست میں آنا، وہ جناب مولویوں کے کیوں کام نہیں؟ مجھے حیرانگی ہوتی ہے ایسے لوگوں سے یہ باتیں سنتے ہوئے، پڑھا لکھا معاشرہ ہونے کے باوجود بھی ہم یہ باتیں کر رہے ہیں۔ اگر مولویوں کا کام نہیں سیاست میں آنے کا، تو آپ نے 76 سالوں میں کیا آپ نے حاصل کر لیا ہے؟ جو یہ بگوڑے، یہ لونڈے، یہ MP MNA آپ کی علاقے کا الیکشنوں کے دن میں چکر لگاتے ہیں، 5 سال تک تو آپ کا پوچھتے نہیں ہیں کہ آپ کے حالات کیا ہیں،
آپ ہمارے علاقے کو کیا چاہیے، بلکہ یہاں تک کہ اپنا علاقہ بھول جاتے ہیں کہ میں نے کس علاقے سے الیکشن لڑا ہے۔ تو آج ہم باتیں کرتے ہیں کہ مولویوں کا تو کام ہی نہیں الیکشن لڑنا، مولویوں کا کام نہیں سیاست میں آنا، مولویوں کا کام صرف کیا رہ گیا ہے، نماز پڑھیں اور پڑھائیں، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں یہ کام ہی اسلام والوں کا ہے۔ پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا، آج ہم دوسری جماعتیں والے عورتوں کو نچا رہے ہیں، وہ آپ کو نظر نہیں آتا کہ عورتیں جلسے جلوس میں جا کر بنگڑے ڈال رہی ہیں، ہماری عزتیں کیا کر رہی ہیں ادھر، اور آج بیٹھ کر ہم بڑی باتیں کرتے ہیں کہ مولویوں کا کام نہیں الیکشن میں لڑنا، مولویوں کا کام ہی نہیں الیکشن میں آنا۔ جناب اصل حقدار ہی مولوی ہیں، اسلام والے لوگ ہیں جو اسلام کو جانتے ہیں۔ مولانا سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، دین محض مسجدوں میں بیان کرنے کی چیز نہیں، دین عوانوں میں حکمرانی کے لیے آیا ہے۔ جب یہ اسلام کو جاننے والے لوگ، اسلام کی دعوت دینے والے، دین کے دائی اسمبلی ہاؤسوں میں بیٹھیں گے، تب ہی اسلام اور دین کا بول بالا ہوگا۔ مالی دائے کم پانی پونا تے پر مشکاں پاوے، مالک دائے کم پھل پھول ہونا، او لاوے یا نہ لاوے۔ انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے، حق اور سچ کا ساتھ دیتے رہیں گے، آپ کو سچائی کی باتیں بتاتے رہیں گے۔ جس طرح شاکر شجاع آبادی نے کہا ہے، تو محنت کر محنت دا صلہ جانے، خدا جانے تو ڈیوا بال کے رکھ چا، ہوا جانے خدا جانے، یہ پوری تھیوے نہ تھیوے مگر بکار نہیں ویندی، دعا شاکر تو منگی رکھ، دعا جانے خدا جانے۔ تو انشاءاللہ جب تک زندگی رہے گی پاکستان کی حفاظت کے لیے کوشش کرتے رہیں گے، پاکستان کی حفاظت کے لیے دعائیں مانگتے رہیں گے، کوشش کرتے رہیں گے۔ پاکستان ہمیشہ اسلام کے نام پر بنا تھا اور ہمیشہ رہنے کے لیے بنا ہے۔ پاکستان زندہ باد، حافظ سعید، PMML، پاکستان مرکزی مسلم لیگ پائندہ باد۔ انشاءاللہ پاکستان ہمیشہ رہنے کے لیے بنا ہے اور ہمیشہ رہے گا۔